قومی اسمبلی نے 27ویں آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے منظور کر لی ہے اور اپوزیشن کی طرف سے اس کے خلاف ووٹ نہیں ڈالا گیا، انہوں نے واک آؤٹ کیا اسمبلی سے۔ اعظم نذیر تارڑ نے یہ پیش کی 27ویں آئینی ترمیم اور اس کی تحریک پیش کی، کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے خط و خال سینٹ میں پیش کیے تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ قانون اور آئین میں ترمیم ایک ارتقائی عمل ہے، یعنی یہ ایوالو ہوتا رہتا ہے جیسے جیسے حالات و واقعات وقت کے تقاضے ہوتے ہیں اس طرح کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آتی رہتی ہیں اور یہ ہوتا ہی رہا ہے۔ اچھا یہ واک آؤٹ کیا ہوتا ہے اور یہ واک آؤٹ سے ہوتا کیا ہے؟ واک آؤٹ سے اصل میں کہ بیچ کی چیز ہے واک آؤٹ کہ اگر آپ دیکھیں کس چیز کے مخالف ہیں، کیونکہ اس میں بڑی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ کس چیز کے مخالف ہیں تو اس کی مخالفت میں ووٹ ڈالیں آپ، بالکل ٹھیک ہے، چاہے آپ ہار جائیں، بات تو یہی لیکن ہے۔ واک آؤٹ میں یہ پھر ایک بات کرنے کا لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ واک آؤٹ کرنا کیا ہوا، یعنی آپ اس سے اگری بھی نہیں کرتے اور آپ اس کی مخالفت میں بھی شاید نہیں ہیں، بیچ کسی کی صورت جب آپ کا حق ہے کہ آپ مخالفت کر سکتے ہیں بائی ہاں۔ ناٹ ووٹنگ اور ووٹنگ اگینسٹ اٹ، ہاں تو پھر واک آؤٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ بالکل ایسے تو ہم یہ سارے معاملات پوچھیں گے۔ اچھا کچھ قومی اسمبلی میں کچھ نئی ترامیم بھی ہیں، دوبارہ ان کو سینٹ میں جائیں گی اور وہاں ان سے ظاہر اپروول وہاں لیا جائے گا۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار منیب فاروق صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان سے ذرا پوچھتے ہیں۔ جی گڈ مارننگ منیب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، گڈ مارننگ۔ تھینک یو، آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا، بلکہ گاڑی میں ٹائم دیا، تو اسپیشل تھینک یو منیب۔ جی تو منیب یہ بتائیں کہ یہ جو اس ترمیم سے جو ایک عام شخص، عام شہری ہے، اس کو کتنا بینیفٹ ہے، وہ اس کے لیے کتنا فائدہ ہوگا اور کس طرح سے اس کو افیکٹ کرتا ہے؟ دیکھیں بڑا وائٹل سوال ہے جو آپ نے کیا ہے۔ بدقسمتی سے اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جو عام آدمی ہے اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اس لیے کہ یہ ترمیم اس نظام نے اپنے لیے کی ہے، اس کا تعلق کسی کامن بینیفٹ سے نہیں ہے، ایسا بینیفٹ نہیں ہے جو کسی عام آدمی کو ملے گا۔ دیکھیے نہ ہی یہ کوئی آپ کے جو عدالتی نظام ہے جسے نظام عدل کہتے ہیں، نہ ہی یہ اس کو کوئی بہتری اس میں لے کر آتی ہے۔ ایک بڑی بیسک سی چیز ہے کہ ایک سپر سٹرکچر کریٹ کیا گیا ہے کہ آپ ایک آئینی عدالت کو لے کر آ رہے ہیں جہاں پر کانسٹیٹیوشنل میٹرز ڈیل کیے جائیں گے، حکومتوں کے معاملات، حکومت کے خلاف جب بھی کوئی کیس جائے گا تو وہ اس عدالت کے اندر جائے گا۔ اب اس وقت ایسے کیسز کی تعداد تقریباً آپ سمجھیے 200-250 ہوں گے، میں ایک رف ایسٹیمیٹ دے رہا ہوں، اس سے کم ہی ہیں جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ اس کے علاوہ جو کیسز ہیں اس کی بھرمار ہے، ان کو یہ ترمیم بالکل ایڈریس نہیں کرتی عدالتی معاملات کو اگر ہم دیکھیں، تو لہٰذا اس ترمیم کا عام آدمی کو تو اس طرح بینیفٹ کوئی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور بات ہے کہ جو دفاع کے معاملات ہیں اس میں ضرور کہوں گا کہ وہ ایک اس میں زیادہ سنکرونائز ہو گئی ہے، ایک وسعت دی گئی ہے طاقت کو جو آلریڈی موجود ہے پاکستان کے سب سے منظم ادارے میں، اور جو آپریشنل کمانڈ ہے اس کے کچھ کانٹورز کو بہتر کیا گیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پیچھے جو مارکہ حق ہوا بنیان مرصوص اس کے اندر اس کی ضرورت محسوس بھی کی گئی، گو کہ پاکستان کی طرف سے بڑا یونیفائڈ قسم کا رسپانس تھا، لیکن کئی دفعہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے انسٹیٹیوشنل لیول پر۔ وہ ایک آئی تھنک چین آف کمانڈ کو بہتر کیا گیا ہے، اس سے بہتری بھی آئے گی اور زیادہ میں سمجھتا ہوں کوارڈینیشن بھی بہتر ہوگی تمام مسلح افواج کے درمیان۔ بارنگ دیٹ یہ جو عدالتوں والا معاملہ ہے اس کے اندر کامن آدمی کے لیے، کامن مین کے لیے تو کوئی ایز سچ بینیفٹ نہیں ہے۔ اچھا یہ جو اعظم نذیر تارڑ نے ایوولوشن یعنی ارتقائی عمل کی بات کی، تو اس کا مطلب ہے کہ سیکیورٹی معاملات کو لے کر ہی ہے، اسی کانٹیکس میں انہوں نے بات کی ہے۔ دیکھیے ویسے تو بہت بڑی ترمیم ہے کہ آپ ایک آئینی عدالت، ایک نئی عدالت کا قیام کر رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یعنی آپ ایک نئی عدالت کریٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں جو ایپیکس کورٹ یعنی سب سے بڑی عدالت ملک کی تھی، وہ تھی جب آپ نے ایک سٹرکچر کریٹ ہوا 1973 کے آئین کے تحت کہ آپ ایک سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، جہاں پر اہم معاملات جائیں گے، جہاں سو موٹو کا اختیار ہوگا، جہاں 184(3) کی پٹیشنز دائر کی جائیں گی، یعنی پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن آپ انووک کروا سکتے ہیں، وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ اور جو پہلے چیف جسٹس کو اختیار تھا سو موٹو کا، اب جس آئین کے آرٹیکل کے تحت وہ اختیار استعمال کیا جاتا تھا اسی کو omit کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا اب اس وقت تو اگر دیکھا جائے
عدالتی معاملات کے اندر تو ایک آئینی عدالت کا قیام ضرور ہوا ہے، اور اس آئینی عدالت کی جو پہلی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ کیونکہ پرائم منسٹر نے کرنی ہے، جو اس کے سربراہ کی اپوائنٹمنٹ ہے، جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ کریں گے ان کنسلٹیشن ود دی ہیڈ آف دیٹ پرٹیکولر کورٹ. تو لہٰذا بہت سے معاملات ہیں. یعنی پیرلل سا سسٹم آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ تھوڑا سا سمجھ کنفیوژن سی ہے کہ بھئی آئینی عدالت ہے اور پھر ایک سپریم کورٹ بھی ہے. اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو پھر کنفیوژن کوئی نہیں ہے. بڑا سادہ سا معاملہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہوں گے وہ وفاقی آئینی عدالت میں جائیں گے. دیگر جو کیسز سول نوعیت کے کرمنل میٹرز، جو ٹیکس وغیرہ کے میٹرز یا اور ایشوز ہیں جن میں کوئی کانسٹیٹیوشنل کوسچن انووک نہیں ہوتا، وہ آپ کے جو سپریم کورٹ ہے اس میں اپیل کی سٹیج پہ جائے. اور آرٹیکل 6 کہاں پر اس وقت کھڑا ہوا ہے منیب؟ مجھے بتائیں کہ اگر کانسٹیٹیوشنل معاملات کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائیں گے تو اس کا کیا خد و خال ہے اس ترمیم کے بعد؟ دیکھیے آرٹیکل 6 وہیں پر ہے جہاں پہلے تھا. اس میں انسرشن فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی گئی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا اس کے اندر تھا تو زیادہ الیبریٹ کیا گیا ہے. اس کے اندر ایک انسرشن یہ کی گئی ہے، جو اس کے کانٹورز ہیں وہ دیٹ ریمینز دی سیم. صحیح ہے. اور اگر ایبروگیٹ ہوتا ہے آئین اور کیا جاتا ہے تو پھر کور بھی تو ہے نا ایٹ دی سیم ٹائم. دیکھیے کور تو ایز سچ یہی ہے کہ اس کو ایبروگیشن کو تو وہ کویسچنیبل کانڈکٹ ہے، اور اس کی جو سزا ہے وہ پہلے بھی ٹریزن تھی اور اب بھی یہی ہے، اور اب بھی اس میں کوئی تبدیلی سزا کے اندر یا طریقہ کار کے اندر کوئی تبدیلی ایز سچ نہیں کی گئی. صحیح. اچھا منیب یہ بتائیں جو ٹیررسٹ اٹیکس ہیں بیک ٹو بیک اسلام آباد میں، کچہری میں، اور پھر اس کے بعد یہ وانا میں جو ہوا ہے کیڈٹ کالج پہ اٹیک، اب اس کے بعد ہمارا کیا جواب ہونا چاہیے افغانستان کے لیے، بھارت کے لیے؟ دیکھیے جو وانا میں ہوا وہ تو آئی تھنک جو ملٹری ہسٹری ہے اس کے اندر ایز اے ٹیکسٹ بک فیچر کے طور پر آئی تھنک پڑھایا جائے گا کہ جہاں اتنی میسو اسکیل پر ریسکیو آپریشن کنڈکٹ کیا گیا اور اتنا مٹیکولسلی کیا گیا کہ 650 لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کروایا گیا، اور الحمدللہ وہ ایک بڑا سکسیسفل آپریشن تھا. دیکھیے یہ آؤٹ پور تو دہشت گردی کا افغانستان سے ہو رہا تھا، اور بدقسمتی سے شاید کنسیڈرنگ کہ جتنے ہمارے تلخ حالات ہو گئے ہیں افغانستان کے ساتھ وہ تو موجود رہے گا. صرف دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کو کتنی سکسیسفلی کمبیٹ کر پاتے ہیں. پاکستان کی فوج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے، ایف سی، خیبر پختونخوا کی پولیس، وہ تو اس کو بیٹل آؤٹ کر رہے ہیں. بٹ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر بدقسمتی سے ایک کلینزنگ آپریشن پاکستان کو کرنا پڑے گا، جو کہ پہلے بھی بہت دفعہ کیے گئے ہیں اور آن گوئنگ ایک سلسلہ ہے. اب شاید وہ زیادہ الیبریٹ ہو کر، زیادہ اسپریڈ آؤٹ ہو کے کرنا پڑے گا، کیونکہ بدقسمتی سے اس کا ریفلیکشن اب خیبر پختونخوا سے باہر بھی نظر آ رہا ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو 27ویں خیر پاس تو ہو گئی ہے، اب دیکھنا ہوگا، اس پہ تجزیے ہوتے رہیں گے، ظاہر لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہوگی یہ. لیکن سیاست کی ذرا بات کرتے ہیں. پرسیپشن بڑا اہم ہوتا ہے سیاست میں. میاں صاحب کا وہاں پر آنا کل قومی اسمبلی میں، تو انڈورسمنٹ اس کو ظاہر کہا جائے گا، کیونکہ دیکھیں نا ہم یہ بات سنتے آئے کہ میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف کسی بھی ٹائم پر وہ پھر ووٹ کو عزت دو کے معاملات اور جمہوریت اور وہ سارے کر لیتے ہیں، لیکن کل ان کا وہاں پہ پریزنٹ ہونا یہ ایک بڑا ایک کلیئر میسج پہنچ گیا لوگوں تک. کل میاں نواز شریف صاحب کی وہاں پر جو موجودگی تھی اس نے ایک چیز کو تو بڑا یہاں پر انڈورس کیا ہے، اور وہ اس چیز کو کیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو بھی اس وقت معاملات ہیں، حکومتی معاملات، ان کی جماعت کی پوزیشن پارلیمان کے اندر، اس کو مکمل طور پر اون کرتے ہیں اور انڈورس کرتے ہیں. جو بھی قدم پاکستان کی وفاقی حکومت لے، پنجاب کی حکومت لے، اور پارلیمان کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون جو بھی قدم لے، اس کو میاں نواز شریف کی انڈورسمنٹ حاصل ہے. یہ اس بات کو بھی آئی تھنک ری انٹینسیفائی کرتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس نظام حکومت کے ایک سیگنیٹری ہیں، پرنسپل سیگنیٹری ہیں، اور جو تاثر تھا کہ انہوں نے بیک سیٹ لے لی ہے اور وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں ان معاملات کے اندر، وہ تاثر بھی میں سمجھتا ہوں کل زائل ہوا ہے. آلدو ایسی کوئی کین ضرورت نہیں تھی ان کی، بیکاز ایک کمفرٹیبل میجورٹی میں تھی گورنمنٹ کے، آرام سے 2/3 اکثریت حاصل کر لے. اسٹل جو میاں صاحب کی پریزنس تھی، میاں نواز شریف صاحب کی، اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جو بھی ان کی حکومت، ان کی جماعت کر رہی ہے،
اور ان کی جماعت کی حکومت ہے اس کو مکمل اونرشپ میاں نواز شریف صاحب کی اچھا ناقدین یہ بھی کہہ رہے ہیں منیب کہ جو کچھ بھی یہ کیا ہے انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم میں تو ڈیٹیل ظاہر ہے اس کی آئیں گے نیٹی گریٹی میں جائیں گے یہ سب ان کے خلاف استعمال ہوگا آنے والے وقت میں جرنلسٹ ایسا کہہ رہے ہیں بہت سے لوگ ایسے مظہر عباس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت ظاہر ہے اس میں مضبوط نہیں ہوئی ہے کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے رول آف لا ختم ہوتا جا رہا ہے جوڈیشری کا تو یہ اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیے میں مظہر عباس صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ یہ کوئی آئین کی بالادستی یا جمہوریت کی بالادستی کے لیے یہ ترامیم نہیں کی گئی یہ تو نظام کی بالادستی کے لیے ہیں اب اس سے کوئی ڈیموکریسی سرو نہیں ہو رہی کوئی جو آپ کی جوڈیشری ہے وہ امپاور نہیں ہو رہی لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ ہمارے ملک میں عدلیہ کی تاریخ رہی کیا ہے ہمارے ملک میں تو عدلیہ اوورٹلی پولیٹیسائز ہو گئی ہے اور رہی ہے ہمیشہ سے یہاں تو ڈویژن ہی یہی تھی کہ یہ جج صاحبان عمران خان کے حامی ہیں اور یہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے حامی ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو بار رومز کے اندر ہوتی ہیں میں کو آپ کو کوئی نئی چیز ریویل نہیں کر رہا آپ کے سامنے لہٰذا جہاں اتنا سب کچھ آلریڈی ہو رہا ہے تو جمہوریت کی خدمت تو خیر بصد احترام پہلے بھی کوئی خاص نہیں ہو رہی تھی اب ذرا یہ ہے کہ جو جمہوریت کی کمزوری ہے اس کو ایک کانسٹیٹیوشنل کور دیا گیا ہے وقت ہمارے پاس کم رہ گیا بس 28ویں بھی آنے والی ہے 28ویں آئینی ترمیم جی ضرورت کے مطابق تو 28ویں 29ویں جیسے جیسے ضرورت پڑے گی یہ ترامیم آئیں گی اور قانون سازی بھی ہوتی رہے گی جی بہت شکریہ تھینک یو منیب آپ پلیز کیری آن آپ نے جہاں بچوں کے کام ہیں بیگم کے کام بڑے کام ہوتے ہیں بڑے کام ہوتے ہیں ہم امید یہ کرتے ہیں کہ پاکستان بھی اپنی منزل پر ہمارے بھی نا یہی صحیح راستے پر ہو جو آپ کے مسئلے نا وہی ہمارے بھی ایسے ہی مسئلے ہوتے ہیں